اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلہ الطیبین الطاہرین بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون۔ سورہ مبارک بقرہ کی شروع کی آیات جس میں خداوند عالم اس قرآن کے سلسلے میں ارشاد فرما رہا ہے کہ یہ قرآن ہدایت ہے متقین کے لیے، یہ قرآن وہ کتاب ہے جس میں کسی قسم کا شک نہیں ہے، اور یہ ہدایت کا راستہ ہے، ہدایت کا طریقہ ہے، ہدایت کا نوشتہ ہے متقین کے لیے۔ متقین کے سلسلے میں خداوند عالم نے اگلی آیت میں 3 صفتوں کو بیان کیا، جن میں سے ایک کے سلسلے میں ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں گفتگو کی تھی کہ ایک صفت متقین کی ہے کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، دوسری صفت یہ کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ نماز قائم کرنے کا ایک بہت خاص حکم قرآن میں دیا گیا، یعنی اہل بیت علیہ السلام نے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ اور قرآن، ان تینوں نے جو بہت زیادہ تاکید کی وہ نماز پر کی۔ نماز اللہ سے لو لگانے کے ساتھ ساتھ کچھ خاص افعال کے ذریعے خداوند عالم کی عبادت کرنے کا نام ہے۔ ظاہر ہے کہ دن میں 17 رکعت نماز مسلمان پر واجب کی گئی، مستحب نمازوں کی تعداد اس سے کہیں زیادہ ہے، لیکن اس نماز کو اصل قرار دیا گیا باقی تمام عبادات کے لیے۔ بعض روایات میں ہے کہ اگر نماز قبول ہو گئی تو باقی تمام عبادتیں بھی قبول ہو جائیں گی، اور اگر نماز رد کر دی گئی تو باقی عبادتیں بھی رد کر دی جائیں گی۔ تو یہ ایک نشانی جو متقین کی ہے وہ یہ کہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، دوسری نماز قائم کرتے ہیں، اور اس کے بعد جو جملہ ہے اس کا تعلق انسان کے اقتصاد سے ہے، یعنی معاشرے کے اقتصاد سے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ خداوند عالم نے ایک بہت اہم بات کی طرف یہاں اشارہ کیا کہ وہ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ بہت سے لوگ جب آپ ان سے کچھ مانگنے جائیے یا ان سے کہیے کہ راہ خدا میں کچھ دے تو کہتے ہیں ہمارے پاس حالات اچھے نہیں ہیں، ابھی ہمارے خود معاملات اچھے نہیں ہیں، ہمارے پاس کچھ ہے ہی نہیں، اللہ جب دے گا تو ہم دیں گے۔ خداوند عالم نے یہ شرط نہیں رکھی کہ آپ کتنا دیں، خداوند عالم نے کہا جو ہم نے دیا ہے اس میں سے انفاق کرو، اور معیار بھی اسلام میں جو اس عمل کا ہے وہ جب تولا جائے گا تو اس میں عدد نہیں تولے جائیں گے، اس میں جو انسان نے عمل کیا ہے وہ پرسنٹیج تولا جائے گا، مما رزقناہم کے لحاظ سے کتنا رزق تم نے انفاق کیا یہ دیکھا جائے گا۔ دیکھیں بہت آسان سی مثال ہے، مثال کے طور پر ایک فقیر دروازے پہ آیا اور ایک شخص نے جس کے پاس 1000 روپے تھے اس نے اس کو 10 روپے دیے۔ دکھنے میں 10 روپے ایک اچھی خاصی رقم ہے، لیکن 1000 کے مقابلے میں کتنا پرسنٹ ہوا؟ اگر 1000 کے مقابلے میں دیکھیں تو 1% ہے، 10 روپیہ 1000 کے مقابلے میں 1% ہے۔ اس کے بغل میں ایک شخص تھا، اس کے پاس جب یہی فقیر گیا اس کے جیب میں 10 روپے تھے، اس نے وہی 10 روپے اٹھا کر اس فقیر کو دے دیے، تو دونوں نے رقم دنیاوی لحاظ سے برابر دی، اس نے بھی 10 روپے دیے، اس نے بھی 10 روپے دیے، لیکن خدا کی نگاہ میں، عمل کی نگاہ میں، اس نے جس نے 1000 میں سے 10 روپے دیے اس کے عمل کو کتنا پاداش ملے گی؟ 1% عمل کی۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے اپنی دارائی میں سے، وہ مما رزقناہم میں سے 1% دیا ہے، اور جس انسان نے 10 روپے دیے لیکن اس کے پاس صرف 10 روپے تھے تو اس کے عمل کو 100% لکھا جائے گا رزقناہم کے مقابلے میں، کہ جتنا ہم نے دیا تھا سب راہ خدا میں دے دیا۔ تو دنیاوی نظر سے دونوں نے 10 روپے دیے، لیکن خدا کے عمل کی نگاہ جب اسے دیکھے گی اور کسوٹی پہ اس کو رکھا جائے گا تو یہ 10 روپیہ جس کے نے پورا اپنا مال دے دیا وہ زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ یہاں اس آیت میں یہی اشارہ ہو، وہ مما رزقناہم ینفقون، جو ہم دیتے ہیں رزق اس میں سے انفاق کرتے ہیں۔ دوسری چیز یہاں پر جو بہت اہم اپنے جوانوں سے ہم کہنا چاہیں گے وہ یہ ہے کہ رزق صرف پیسے نہیں ہے، رزق صرف کھانا نہیں ہے، ہر وہ چیز جو انسان کو خدا نے عطا کی، کسی کو خداوند عالم نے عقل عطا کی ہے تو عقل کا انفاق کیا ہے کہ انسان دوسروں کی مدد کرے عقلی لحاظ سے، پڑھائی میں بہت اچھا ہے دوسروں کو پڑھانے میں مدد کرے۔ کوئی انسان ایسا ہے کہ جس کو پیسے دیے ہیں وہ پیسے کے ذریعے سے مدد کرے، کوئی انسان جس کو طاقت دی ہے خداوند عالم نے وہ طاقت کے ذریعے سے دوسروں پر انفاق کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پر اس نے دیکھا ایک شخص جو ہے وہ سامان لے کے جا رہا ہے
اور میں اٹھا کر پہنچا سکتا ہوں، تو یہ پہنچائے اس شکرانے پر کہ خداوند عالم نے مجھے طاقت دی، میں یہ کام کر سکتا ہوں۔ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کتنی دفعہ ملتا ہے کہ آپ راہ چل رہے ہیں، کسی کو دیکھ لیا، کوئی کنیز جا رہی ہے، کوئی شخص جا رہا ہے، ضعیف ہے، سامان اٹھا کے جا رہا ہے، امیر المومنین بغیر کچھ کہے اس کی مدد کرتے تھے، اس کے دروازے تک پہنچا دیتے تھے سامان کو۔ اکثر تو لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلتا تھا کہ یہ امیر المومنین ہے۔ تو یہ عمل کر کے، کیونکہ امیر المومنین خداوند عالم نے کتنی طاقت دی ہے اس کا ہمیں اور آپ کو اندازہ بھی نہیں، لیکن امیر المومنین کو جو طاقت، ظاہری طاقت ہے، اس کو بھی وہ استعمال کرتے تھے دوسروں کی مدد کرنے میں۔ اسی طرح کسی انسان کے پاس ٹیلنٹ ہے، کسی بھی قسم کا کوئی ٹیلنٹ ہے، وہ اس ٹیلنٹ کے ذریعے کسی دوسرے کی مدد کرے، یہ بھی اسی مما رزقناہم میں شامل ہو جائے گا۔ تو غیب کے اوپر ایمان رکھنے والوں کی 3 علامتیں یہ خداوند عالم نے سورہ بقرہ میں بیان کی کہ وہ لوگ غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ متقین کی علامتیں جو بیان کی خداوند عالم نے، غیب پر ایمان رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اور جو رزق ان کو ملتا ہے اس کو راہ خدا میں دیتے ہیں۔ خداوند عالم پاداش جو دے گا، جزا جو دے گا، وہ اس معیار پر دے گا کہ میں نے جو تمہیں عطا کیا تھا تم نے اس میں سے کتنا عطا کیا۔ اس کے بعد والی آیت میں 2 صفتیں اور بیان کی ہیں خداوند عالم نے ان لوگوں کی جو متقی ہیں۔ پہلی صفت یہ کہ وہ لوگ ایمان رکھتے ہیں اس پر جو دیگر انبیاء پر نازل ہوا، یعنی صرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کو نہیں مانتے، بلکہ رسول سے پہلے جو انبیاء ہیں ان پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ اسلام کا عقیدہ یہ ہے، مسلم کا عقیدہ یہ ہے کہ جناب آدم سے لے کر جناب رسالت مآب تک جو 1,24,000 انبیاء خداوند عالم نے اس دنیا پر بھیجے، ہم سب پر ایمان رکھتے ہیں۔ وہ الگ بحث ہے کہ اب ہمارے نبی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ ہیں، لیکن ہم ان سے پہلے کے تمام انبیاء پر ایمان رکھتے ہیں، ان کو اللہ کا نبی مانتے ہیں۔ وہ الگ بحث ہے کہ ان کی کتاب اب نہیں ہوگی، ان کی شریعت اب نہیں چلے گی، بلکہ رسول کی کتاب یعنی قرآن اور شریعت جو رسول کی شریعت ہے، اللہ نے رسول کے ذریعے سے بھیجی ہے، آخری نبی کے ذریعے سے بھیجی، اب وہ نافذ ہوگی۔ لیکن ہم پچھلے انبیاء کا انکار نہیں کریں گے، ان پر ایمان رکھیں گے، چاہے وہ جناب عیسیٰ ہوں، چاہے جناب موسیٰ ہوں، جناب آدم سے لے کر جناب خاتم تک۔ قرآن میں تقریباً 25 انبیاء کے نام ہیں، لیکن چونکہ روایات میں جو لفظ آیا ہے اور عدد آئی ہے وہ 1,24,000 کی آئی ہے، تو ہم سب پر ایمان رکھتے ہیں، ولو ہم ان کے نام نہ جانتے ہوں، ولو ہم ان کے بارے میں کچھ نہ معلوم ہے، لیکن چونکہ صاحبان علم نے، صاحبان تقویٰ نے، جو صاحبان اصل دین ہیں، انہوں نے ہمیں خبر دی ہے کہ خداوند عالم نے 1,24,000 انبیاء کو مبعوث کیا تاکہ انسانوں کی ہدایت ہو سکے۔ ہم سب پر ایمان رکھتے ہوئے اپنے پیغمبر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ اور ان کی آل اطہار کی ولایت کو قبول کرتے ہوئے اس شریعت پہ چلتے ہیں جو رسول اکرم کے ذریعے سے ہم تک پہنچی ہے۔ اور اسی آیت میں جو اشارہ ہوا وہ رسول اکرم کو خطاب کر کے فرمایا خداوند عالم ہے کہ تم پر جو آیا ہے اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور جو تم سے پہلے آیا اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، یعنی دونوں پر ایمان چاہیے متقین ہونے کے لیے۔ ایسا نہیں کہ ہم جو رسول کہیں گے ہم اسے مانیں گے، جو دیگر انبیاء نے کہا ہم اسے نہیں مانیں گے، یا ہم رسول کو تو نبی مانیں گے لیکن ہم ان سے ماقبل کسی نبی کو نبی نہیں مانیں گے۔ نہیں، اسلام سب کو مانگتا ہے۔ آپ رسول اکرم اور جناب آدم سے لے کے رسول اکرم تک تمام انبیاء کی رسالت کو قبول کرنا پڑے گا۔ اگر کسی ایک کا انکار کیا تو گویا سب کا انکار کیا۔ اور بالکل یہی بحث امامت کے سلسلے میں ہے کہ اگر کوئی انسان رسالت نبی کو قبول کر رہا ہے، اللہ کی وحدانیت کو قبول کر رہا ہے، لیکن اہل بیت کی ولایت کو اور امامت کو قبول نہیں کر رہا ہے، تو گویا اس کے پاس توحید بھی نہیں ہے، گویا اس کے پاس نبوت بھی نہیں ہے۔ وہ پہلا خطبہ جو امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے خلافت ظاہریہ حاصل ہونے کے بعد مدینے میں دیا تھا، اس میں آپ نے یہ جملہ فرمایا کہ جس طرح خدا کو اپنی توحید بغیر نبوت کے قبول نہیں ہے، یعنی کوئی انسان کہے کہ میں اللہ کو ایک مانتا ہوں، وحدہ لا شریک مانتا ہوں، تمام صفات جمالیہ اور جلالیہ کو قبول کرتا ہوں، لیکن میں رسول اکرم کی رسالت کو قبول نہیں کروں گا، تو خداوند عالم اس کو جواب کہہ رہا ہے کہ نہیں، مجھے تمہاری یہ بھی نہیں چاہیے، تمہاری توحید بھی نہیں چاہیے، ہمیں توحید چاہیے رسالت کے قبول کے ساتھ۔ امیر المومنین نے فرمایا کہ جس طرح خداوند عالم اپنی توحید کو بغیر رسالت محمدیہ کے قبول نہیں کرے گا، ویسے ہی اپنی توحید اور رسالت کو بغیر میری ولایت اور امامت کو قبول نہیں کرے گا۔
یعنی اگر کوئی انسان رسول کی رسالت کو تسلیم کر رہا ہے، اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کر رہا ہے، لیکن کہہ رہا ہے کہ نہیں میں امیر المومنین کو امام نہیں مانوں گا، تو گویا اس نے خدا کو خدا بھی نہیں مانا اور رسول کو رسول بھی نہیں مانا۔ یہاں آیت میں یہ اشارہ ہو رہا ہے کہ وہ تم جو کچھ لے کر آئے اس پر ایمان رکھتے۔ تو متقین کی علامت یہ ہے کہ جو بھی رسول لے کر آئے، رسول نے کہا نماز واجب، ہمیں نماز پڑھنا ہے، رسول نے کہا روزہ واجب، روزہ رکھنا ہے، رسول نے کہا خمس ادا کرو ان چیزوں پہ، ہمیں خمس دینا ہے، رسول نے کہا اس نصاب پہ پہنچ جائے زکوٰۃ دینی، ہمیں زکوٰۃ دینا ہے، رسول نے کہا یہ شرائط ہو تو جہاد کرنا ہے، ہمیں جہاد کرنا ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر، ولایت تولا ہے، براعت ہے، یہ تمام کے ساتھ رسول نے 18 ذی الحجہ 10 ہجری کو امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے ہاتھ کو بلند کر کے فرمایا من کنت مولا فعلی مولا، ہمیں اس پر بھی ایمان رکھنا ہے اور امیر المومنین کو خلیفہ بلا فصل قبول کرتے ہوئے ان کی امامت اور ولایت کا اقرار کرنا ہے۔ اگر ہم یہ نہیں کر رہے ہیں تو ہم رسول کے لائے ہوئے پر ایمان سے انکار کر رہے ہیں، اور متقین کی علامت یہ کہ رسول پر جو کچھ نازل ہے وہ اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور رسول سے قبل جو انبیاء آئے ہیں ان کی لائی ہوئی باتوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ خداوند عالم کی بارگاہ میں دست دعا ہے کہ وہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم توحید و رسالت و نبوت و ولایت اور امامت کو اس طرح سے قبول کریں جس طرح خداوند عالم ہم سے پسند کرتا ہے۔ بارگاہ الہی میں اہم ترین دعا یہ ہے کہ وہ وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرمائے، وقت ظہور ہمیں امام کو پہچانے، ان کی نصرت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔